سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما عباس افریدی نے پارٹی چھوڑ دی، جبکہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں نے کیا کہنا ہے، دیکھو بیٹا، صرف عباس افریدی یا جو بھی ان کا نام ہے، صرف انہوں نے چھوڑی ہے. محمد زبیر، شاہد خاقان عباسی جیسا، اور سارے بہت اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مفتاح اسماعیل، آصف کرمانی، یہ سارے کے سارے. اور ایک بات یاد رکھنا، بارڈر لائن کیسز ہیں. آئی کین ریڈ ان بٹوین دا لائنس. اتنی عمر ہو گئی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے بات، بین السطور چیزیں پڑھی جاتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو موقع کی طاق میں ہیں، انتظار میں ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ جائیں کہاں. بارڈر لائن کیسز کی انتہا ہے. جس کا کوئی بنتا سنورتا اس کو نظر آ رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے. یہاں جو بہت زیادہ ذرا تیز مزاج کے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، جو زیادہ ادروائز ان کی ٹونز بتا رہی ہیں. اور دیکھو، جس پارٹی کو ووٹر دھتکار دے اور وہ برداشت کر رہے ہیں، کیوں؟ ڈھیٹ ہوتا ہے پولیٹیشین، ویسے ہی ایمبیشس ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا، لیکن یہ ساری صورتحال، یہ سوال مجھ سے کرتے وقت آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ میں 2-2.5 سال سے ایک بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ برف کا وہ بلاک ہے جو جون جولائی کے مہینے میں تپتی ریت پہ پڑا. اس کے بعد میں نے اس کو تبدیل کیا اسٹیٹمنٹ کو اور کہا اب یہ پگھل چکا ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے اور بلف کال ہو جائے گا. نواز شریف صاحب کو میں ایک مفت مشورہ دے رہا ہوں، وہ نکل رہے ہیں کہ ذرا وہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ ککھ نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ بلف کال ہو جائے گا، مکمل طور پہ فارغ ہو جائیں گے آپ. نون لیگ ختم ہو رہی ہے، یہ حافظ نعیم الرحمان کا شعبہ اطلاعات مجھے ڈھیلا لگتا ہے. نون لیگ ختم ہو رہی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو ختم ہو چکی ہے. حقائق تو یہی ہیں. کتنی دیر تک جھٹلائے جا سکتے ہیں؟ ریالٹی تو یہی ہے. تو ہو نہیں رہی، ہو چکی ہے. باقی اگر وہ ایک سینئر رہنما نے چھوڑا تو باقی تھوڑے. یہ جو میں نے ابھی جو عباسی جو تھے وہ سابق وزیر اعظم، ایک اچھا بندہ، چھوڑ چھاڑ جائیں گے لوگ. اور بھی اس وقت بھی لوگوں کا سٹیٹ آف مائنڈ یہی ہے، اور بہت سے لوگوں کا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی جائے کہاں. اس میں ابالا ہے، سیلاب ہے پی ٹی آئی میں، وہاں بھانت بھانت کا جانور وہاں گھسا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کنفائنڈ ٹو سندھ وغیرہ، اور کیا ہے. تو ان کے پاس آپشن کوئی نہیں، اس لیے کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہیں، خاصی بڑی تعداد میں. بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب، اگلا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اکونامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی لسٹ کے مطابق دنیا بھر میں رہائش کے لیے بہترین 173 سٹیز ہیں، جس میں سے کراچی 169 نمبر پر آتا ہے، یعنی باٹم سے 4 نمبر پہ. پہلے نمبر پر ویانا، دوسرے نمبر پر کوپن ہیگن اور تیسرے نمبر پر زیورخ. اس پہ آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں نے اس بارے میں کیا کہنا ہے، تھوڑی سی وضاحت ہے تاکہ ہمارا عام جو ویور ہے وہ سمجھ سکے کہ دنیا بھر میں رہائش کے لیے بہترین 171 شہروں میں پاکستان کا ایک شہر، وہ بھی کراچی، 169ویں نمبر پہ. حالانکہ کراچی والے اس کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ پیرامیٹرز کیا تھے اس یونٹ نے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ظاہر ہے وہ دیانتدار لوگ ہیں، وہ اس طرح ڈنڈیاں نہیں مارتے قدم قدم پہ، نہ وہ ہوچے ہیں نہ وہ چھچورے ہیں کہ اس طرح کی حرکت بھی کریں جو صاف پکڑی جائے. ان کے پاس کوئی ریزن لاجک ہوگی، میں نہیں جانتا. پیرامیٹرز کیا ہیں میں اس سے واقف نہیں ہوں. کراچی کے تو مجھے تو چند دوستوں نے یہ بات کی، کو تو میں نام لے دیتا ہوں، کہ چند پوش ایریاز کو چھوڑ کے گندگی، غلاظت کے ڈھیر، سڑکیں تباہ حال، ابلتے ہوئے گندے نالے اور گٹر، اوپر سے رات چلتے ڈکیتیاں. اخبارات میں پڑھتے نہیں، لیکن کمال ہے کہ نچلی طرف سے 4تھا نمبر ہے ہمارا. آگے چلتے ہیں. تبت کے روحانی رہنما دلائی لاما گھٹنے کے علاج کے لیے نیو یارک پہنچ گئے. سینکڑوں پیروکار اپنے روحانی پیشوا کی ایک جھلک دیکھنے کو جمع ہو گئے. دیکھو، اپنا عقیدہ ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے. عقیدہ چیز ہی ایسی ہے، یہ عقل سے ماورا چیز ہے. لیکن ساری دنیا کے انسانوں کو اور خاص طور پہ میرے پاکستانی بھائیوں کو سوچنا چاہیے
کہ وہ اللہ کے بندوں کوئی علامہ ہو یا لامہ ہو، تکلیف ہوتی ہے تو وہاں کیا ہے تمہارے پلے؟ لامے اور علامے باتیں سن لو، اپنے پلے ککھ نہیں، ہتھیار بھی ان کے، اوزار بھی ان کے، دوائیں بھی ان کی، غبط و غذائیں بھی ان کی. تو یہ مہذب دنیا، ترقی یافتہ دنیا نے علم، عقل اور علاج ہر چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اس کے بارے میں ہم اپنے لوگوں کو بیوقوف بجائے اس کے کہ ان کو جھنجھوڑیں، ان کو احساس دلائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ مردہ رہیں. ہم زندہ قوم ہیں کا نعرہ لگا کے اس لیے تاکہ یہ مردہ رہیں، ان کے اندر کوئی آگ نہ، پازیٹو آگ نیگیٹو ہی نہیں ہوتی. جس طرح ایٹمی طاقت اس کا تو استعمال ہے، ہتھیار کا بھی ڈاکو کے پاس ہو اور ہے، ہتھیار ہی ہوتے ہیں نا جو آپریشن سرجری میں استعمال، ڈاکٹر کے پاس ہو تو وہ اور ہے، ڈاکو کے پاس ہو تو وہی نشتر کوئی اور کام آئے گا. سو بنیادی طور پہ سوچنا اس میں یہ ہے، منہٹن کے باہر اگر اکٹھے ہو گیا روحانی پیشوا دیکھنے تو روحانی پیشوے دیکھتے رہو، لیکن جو اصلی تصویر ہے اپنی وہ بھی دیکھو. مجھے obviously مجھے دلائی لامہ آ گیا، ان لوگوں کے ساتھ مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تو ٹھیک ہے، دلائی لامہ صاحب کو درشن کرتے رہے ان کے بیٹھ کے، ہم تھوڑے درشن کرتے ہیں صبح دوپہر شام. کیسا کیسا چہرہ ہوتا ہے، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے حلیے ہوتے ہیں ان کے. درشنوں سے پیٹ بھرو، رکت آمیز دعائیں، گریہ وداری، کیا ہے یہ؟ اعمال دیکھو، ورنہ یہی کچھ ہوگا. چلیں آپ. امریکی قرارداد پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پہلے اپنے الیکشن شفاف بنائے، امریکی قرارداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ کو ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا حسن صاحب کہ ہمارے حالات سے واقف نہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے اس پہ کیا ہونی ہے جی کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ تاریخ سمجھ لیں اپنی اور امریکہ کے تعلق کی. پاکستان بننے کے بعد ایک آفر سوویت یونین کی طرف سے تھی، انہوں نے ان کو بلایا نہیں تھا، کوئی انویٹیشن نہیں دیا تھا، یہ ان کو چھوڑ کے ادھر بھاگے. اس کے بعد پھر ایک زمانے میں گندم کی بھیک لیتے رہے ان سے. 2 ہاتھ ہوتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ اسکول گوئنگ کڈ، ایک پہ امریکن فلیگ، ایک کے کف پہ ہوتا تھا، ایک پہ پاکستانی. تو اس وقت پاکستانی امریکن بھائی تھے، جیسے آج کل ماشاءاللہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی پہاڑوں سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے، تب یہ تھی. اچھا، اگلا ایک لمبی چھلانگ مار کے آگے چلتے ہیں. فیلڈ مارشل ایوب خان جو تقریباً 10 سال حکمران رہے، ان کی کتاب دیکھو آپ، فرینڈز ناٹ ماسٹرز، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ڈے 1 سے آپ کا ان کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا تھا. پھر تو ایک امریکن سینیٹر نے یہاں تک کہا پاکستانیوں کے بارے میں پوری بات نہیں کر سکتا کہ پاکستانی تو فلاں کو بھی بیچ سکتے ہیں ڈالروں کے لیے. اچھا، یہ ساری قصہ کہانی یہ زبانی جمع خرچ ہے. ظاہر ہے اس طرح کی قرارداد کے بعد لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے، ان کا دھیان بٹانے کے لیے، ان کو تھپکی دینے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی بات تو بنتی ہے، کر لیں گے، سافٹ سی ہوگی، نرم ہوگی. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں بلال، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے یہ بلال صاحب نے کہ ہماری قرارداد کمزور ہوگی، یعنی ایک کپاتی ہوئی، کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی. اچھا، اب with this kind of history ہم آج کہاں کھڑے؟ ایک اور بات یاد رکھنا، ایک زمانے میں بھیک میں ہمیں، خیرات میں ہمیں یہ سینیٹری کا سامان ملا کرتا تھا. ایسٹ پاکستانیز کے جو منسٹرز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو، اور پاکستان کے جو مچھندر تھے، ایم این ایز، ایم پی ایز، بڑے بڑے گاٹوں اور توندوں والے، انہوں نے مذاق اڑایا. اور یہ کہاں سے میں نے یہ پڑھا ہے، وہ ہے قدرت اللہ شہاب کی کتاب، ان کی آپ بیتی ہے.
وہ آپ دیکھ لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، جس نے یہ ہوائی چھوڑی ہے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں، وہ 100% درست ہے۔ امریکنز نے ایک ایکڈیمک سی بات کی ہے، ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا۔ جمہور تو مرا ہوا ہے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ ایک ہمیں وہ ٹافی علامہ اقبال صاحب نے خوشخبری سنائی تھی، سلطانی جمہور کا۔ جمہور کا کیا حال ہے؟ نہ روٹی ہے، نہ روزگار ہے، نہ صاف پانی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ علاج ہے۔ سو جمہوریت، امریکنز کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ یہ انہوں نے جو تانا دیا نا، پہلے اپنے ٹھیک کرا لے، اور سپر پاور بنے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو سویپنگ میجورٹی مسلمانوں کی ہے، وہ تو بھانت بھانت کا جانور ہے وہاں امریکہ میں۔ اٹ از اے نیشن آف نیشنز، میلٹنگ پاٹ ہے وہ دنیا کا۔ امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی شے ہے ہی نہیں۔ کوئی اسپینش امریکن ہے، کوئی اسکاٹش امریکن ہے، کوئی جرمن امریکن ہے، کوئی اٹیلین امریکن ہے، کوئی چائنیز امریکن ہے۔ انہوں نے قوم بنائی۔ آپ جیسے الیکشن کرا رہے ہوتے اگر تو وہ سپر پاور بنتے، وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے۔ تو بات کرنے سے پہلے یا یہ نابلد ہیں، یہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، یا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، ان کو نہیں اندازہ ہوگا پوری طرح، اچھی طرح نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں جمہوریت میں جھرلو، جھرلا، ٹھپے پہ ٹھپا، دھونس، دھاندلی، ووٹ چھیننا، چرانا، آر اوز کا الیکشن، آر ٹی ایس کا الیکشن۔ بھائی یہ ہمارے ہاں تو ایک الیکشن ہوا تھا سیدھا سادہ، ملک 2 لخت ہو گیا۔ اور ہم اتنے رومانٹک لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے، کرتوتیں اپنی تبدیل نہیں کرتے۔ اچھا، تو بھائی وہ واقعی انہوں نے کتابی نصابی بات کر دی ہے۔ سو اٹس اے ہیوج اینڈ ہاربل پیکج جو انہوں نے قرارداد، اور جس بھاری اکثریت کے ساتھ وہ قرارداد منظور ہوئی ہے، اٹ انڈیکیٹس اے لاٹ۔ میں نے اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے بھائی، ہم سب لوگ واقف نہیں ہیں اس بات سے۔ کیسا ایک عجیب و غریب ملک ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 2-3 خاندانوں کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں، باقی جو ہیں ان کے نائبین ہیں۔ وہ عوام کا کوئی رولا نہیں ہے۔ یہ وہ طبقات ہیں جنہوں نے کوئی کبھی ڈھنگ کا آدمی پیدا نہیں کیا، نہ کو بڑا پینٹر، نہ کو بڑا شاعر، نہ کو بڑا ادیب، نہ کو بڑا سائنٹسٹ، نہ کو بڑا ڈاکٹر، نہ کوئی بڑا انجینئر۔ یہ پیدا ہوتے ہیں اسمبلیز میں جانے کے لیے۔ نتیجہ دیکھو، بات سنو، ساری باتیں ایک طرف رکھ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 76 سال کے بعد یہ ملک جتنی قربانیاں، اور یہ اور وہ قائد تو لیڈ کر رہے تھے نا، قربانیاں تو لوگوں نے دیں۔ آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں 14 اگست جب آتی ہے تو ایک دو فوٹیج وہ جو چلتی ہے ٹی وی پہ، ننگے بچے بھوکے گڈوں کے اوپر بیٹھے ہیں، پرسان حال کوئی نہیں، پورے کا پورا موب بھوکا ننگا، اجڑے ہوئے چہرے، کسی کے پیچھے اولادیں رہ گئیں، کسی کی بچیاں رہ گئیں، کسی کے بیٹے کرپانوں پہ چڑھا دیے گئے۔ یہ کر کے 76 سال بعد آپ کھڑے کہاں ہوں؟ اس لیے چھوڑو، یہ ہم وہ کریں گے تو فرق نہیں پڑتا، فرق تو ہمیں کسی بھی چیز سے نہیں پڑتا۔ ہم نے تو کشکول اٹھاتے ہوئے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ ناک سے لکیریں، اور بات سنو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے امریکہ سے اور بھیک مانگنی آئی ایم ایف سے۔ آئی ایم ایف کو کبھی سمجھو، سوچو یہ ہے کیا؟ ایک اشارہ تو فارغ۔ لیکن بہرحال اسی طرح کے لوگ ہیں، بڑکیں مارتے رہتے ہیں، چاند توڑ لائیں گے تو تارے توڑ لائیں گے تو فلانا کریں گے، کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ پاکستانی عوام اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ دیکھنے والی بات ہے، وہ آپ دیکھ لو۔